سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج وہ آیتیں پڑھیں گے کہ اگر ہم نے اسے قرآن میں نہیں دیکھا ہوتا تو کم از کم میں یقین کی کیفیت تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ آج کی آیتوں میں وہ باتیں ہیں جو بغیر دلیل کے انسان مان ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں آیت نمبر 19 سے دیکھیے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اللہ دشمنوں کو اپنے جب جمع کریں گے، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف۔ یہ آگ کی طرف کیوں جمع ہوں گے یہ بھی آپ کو ریزن بتایا جائے گا اور ان کے کیا گناہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، نمبر 1، پہلے تو ان کے سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے گا۔ کون کتنا بڑا مجرم ہے، کس کی کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، باقاعدہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جائے گا۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار بڑے بڑے جرائم بار بار آتے ہیں۔ ایک تو الہامی کتاب کو مانتے ہوئے کبھی سمجھنا نہیں، ڈرنا اس بات سے کہ مجھے اپنے پرانے کانسیپٹ کو ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑی بے وقوفی کہ جس اللہ کو آپ اپنا پالنے والا سمجھیں، جس نبی سے آپ عاشقی کا دعویٰ کریں اور اللہ کی کتاب ہی نہ پڑھیں، یعنی اللہ کے رسول کو ہم کیسے مانتے ہیں کہ وہ میسنجر ہیں؟ جب وہ میسنجر ہیں، انہوں نے پیغام لائے ہیں ہمارے پاس، اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا، تو ایسی کیسی محبت کہ کبھی اس پیغام کو ہی نہیں پڑھا، سمجھا ہی نہیں، بغیر سمجھے پڑھتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ غلطیاں جو لوگ کر آئیں گے، یہ کون کون سے لوگ خاص اللہ کے دشمن کنسیڈر کیے جائیں گے، آگ کی طرف انہیں پیش کیا جائے گا، ان کی درجہ بندی کی جائے گی، فہم یوزعون، پس ان کو باقاعدہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ کمپلیشن ہو جائے گا، سب کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے گا، گناہگاروں کو۔ اب اللہ جو ہمیں آیت بتا رہے ہیں کہ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، شہد علیہم، گواہی دیں گے ان پر، سمعہم، ان کے کان، ان کی سماعت، وابصارہم، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، وجلودہم، ان کی جلد، ان کی سکن ان کے خلاف گواہی دے گی، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا کہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو وائس ورسا نیک لوگوں کے لیے بھی لے لیں وہاں بھی گواہی ملے گی، اور نیک لوگوں کے لیے تو سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہوں گے تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے خلاف ان کے اپنے باڈی پارٹس گواہی دیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ اعمال نامے بھی لکھے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہی کافی ہے، یہ بھی کوئی ضرورت اللہ کو ہے نہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو اللہ کو ہماری ان باڈی پارٹس کی گواہی کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں سمجھتی ہوں، ہمارے بلیف کو اور اسٹرانگ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، فار گرانٹیڈ ایسی پیدا نہیں ہو گئے ہو، یہ اللہ کے معاملے میں اتنا اگنورنس اچھی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ اور میں جو دل چاہے وہ کر لیں، اور ہم خیال بھی نہ کریں کہ ہمیں کسی مقصد سے پیدا کیا گیا۔ اور آج کم از کم جب ہم نہ جہاد کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی ہجرتیں ایسی ہیں، تب بھی ہم اپنے باڈی پارٹس کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور آج اتنا سائنسی دور ہے، اتنا میڈیا کا دور ہے، اس میں مجھ کو اور آپ کو اپنی کتنی حفاظت کرنی ہے یہ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن یہ بات بتاتے تو ہم کہتے اللہ آپ دنیا ہی میں ہمیں بتا دیتے، ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے، تھوڑی بہت تو آپ نے ہمیں آزمائشیں دی تھیں، تھوڑے بہت تو ٹیسٹ تھے، ہم اس کو کوالیفائی کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی امانت کو مس یوز کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم لوگ سب نا کسی کے انتقال پر کسی کو تسلی دیتے ہوئے سب تقریباً لوگوں کو یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ مطلب یہ اسٹیٹمنٹ سب کے پاس ہوتا ہے کہ جی مرنے والا اللہ کی امانت تھا تو اللہ نے اسے لے لیا۔ تو کیا یہ تمام چیزیں، سماعت، بصارت، دل، چمڑی، یہ سب بھی ہماری امانت ہی ہے نا؟ تو ہمیں اس کا مس یوز نہیں کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے جو عمل کیا ہوگا، اعمال نامے تو لکھے جا رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو اور یقین دلانے کے لیے، اور اس دن آپ کی اور میری کیسی زبانیں بند ہو جائیں گی کہ ہم اپنے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکیں گے، کہ اس دن کی جو حالت ہے وہ ہمیں غیر کر دے گی کہ یا خدا یہ ہمارے اپنے باڈی پارٹس کیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ اگر یہ قرآن میں آیتیں نہ ہوتی تو میں اس کو صرف الف لیلا کی داستان سمجھتی۔ میں کہتی یہ ایک صرف قصے کہانیاں ہیں اور فینٹیسی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دلیل لاؤ۔ اللہ نے آج ہم کو سورہ حمیم سجدہ میں دلیل کے ساتھ دوسری آیت بھی دے دی اور کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنے جسم والے، وہ اپنے جلد کو کہیں گے، یعنی ہم اپنے باڈی پارٹس کو خدا نخواستہ اگر ہم دشمنوں میں اٹھے تو برے انسان اپنے خود کی سکن سے بات کرتے ہوئے کہیں گے لما شہدتم علینا، اپنی آنکھوں سے اپنی کانوں سے باتیں کریں گے اور کہیں گے لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی اللہ کو پرووائڈ کی، کیوں تم نے ہمارے خلاف ہمارے ہی بدن پر گواہی دی۔ یعنی اتنی کنورزیشن ہوگی، اتنی آنکھ اللہ تعالی ہماری کھولنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر اب باڈی پارٹس بھی بات کریں گے۔ سوچئے تو صحیح، کیا آیت ہے، ہمارے لیے انفارمیٹو تو ہے لیکن اس میں لیسن کتنا ہے وہ ہمیں غور کرنا ہے۔ وقالو، وہ جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو وہ باقاعدہ اس کا بھی آنسر کریں گے اور وہ کہیں گے انطقنا اللہ۔ منطق، ہم اردو میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں منطق، جس کا مقصد بہت براڈ ہوتا ہے کہ سمجھ دینا، بات کرنا۔ تو وہ باڈی پارٹس کہیں گے انطقنا اللہ، آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، الذی، یہ وہ اللہ ہے، انطق کل شیء، اس نے ہر چیز کو سمجھ دی ہوئی تھی۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ایسے ہی خود بخود پیدا ہو گئے ہو، خود بخود مر جاؤ گے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، اور اگر اٹھنا بھی ہے تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہم پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ہمارے اندر یا تو پھر یہ ایک جھوٹی بات کسی نے ریویل کر دی ہے اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کہ ہر دور کے لوگ اپنے اپنے انبیاؤں کا نام لے کر ان پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تو ہمارے سامنے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک چیز کی گواہی تمہارے خلاف ہوگی، کوئی بچا نہیں سکے گا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے تو ہر چیز کو سمجھ دی ہوئی تھی۔ خلقکم، یہ وہ اللہ ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں ہوش نہیں تھا کہ تم کس کے بندے ہو اور تمہیں کس کے بندے بن کر چلنا ہے۔ تم لوگوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے، یا تم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے، جس کا آگے بھی ٹاپک آئے گا۔ تو وہ اللہ کو تم نے کبھی خاطر میں نہیں لایا، یا تم ڈرتے نہیں تھے، یا تم جھوٹی محض باتوں پہ تھے جس نے پیدا کیا۔ اول مرہ، پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور دیکھیں یہاں پر آپ کو اور مجھ کو قیامت کا بھی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں اٹھ کر اپنے رب کے آگے جواب دینا ہوگا۔ تو جناب
آگے پوائنٹ آ رہا ہے آیت نمبر 22 کہ وما کنتم تستترون، اور نہیں تم تھے ایسے انسان کہ سطر بھی ڈالتے، یعنی تستترون سطر کرنا. ہم کہتے ہیں نا کہ سطر کو ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کے لیے ہمیں تھوڑی سی حیا شرم ہو کہ یہ کام اس طرح تھوڑی کرتے ہیں، یہ ایسے ناچ گانے، اس طرح کی شرکیہ قوالیاں، اس طرح کی شرکیہ محفلیں، اس طرح کے کنسرٹ، اس طرح کے کپڑے پہننا، اس طرح کی ایڈورٹائزنگ کرنا، اس طرح کا میڈیا پر پوری طرح سے بے حیائی کو عروج دینا، ہر معاملے میں جھوٹ بولنا، رشوت اور حرام سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، غیر اللہ کے بھی نام کا کھانا کھا لینا بسم اللہ بول کر. یعنی تم کو ڈر ہی نہیں لگتا تھا، تم اپنے عیب کو، تم اپنے جرم کو کھلم کھلا کرتے تھے، تمہیں خوف ہی نہیں تھا ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، یہ کہ تمہیں خوف ہی نہیں تھا کہ گواہی دیں گے تم پر تمہاری کان، اور نہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہاری آنکھیں تم پر گواہی دیں گی، نہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہاری جلد تم پر گواہی دے گی. ولیکن ظننتم، اور لیکن تم یہ یقین رکھتے تھے، تم یہ سمجھتے رہتے تھے ان اللہ لا یعلم، یہ کہ اللہ بھی نہیں جانتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ بھی، ہم بھی اللہ کو کبھی کبھار ایسی باتیں اردو میں سناتے ہیں کہ جیسے اللہ کوئی اور زبان جانتا نہیں، یا اللہ نے ابھی میرے دل کی بات سنی نہیں. آپ دیکھیں گے اگر ہم دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مدد کر دیجئے، تو ہم زبان پر لا کر جھوٹ موٹ کا اللہ کو سناتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. یا کبھی کبھار ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا اللہ ہے، آپ یوں ایسے کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہاں ہاں کرے گا. ہم بھی ہاں ہاں کرتے ہیں، ہم بھی ہر کام میں سر مٹکاتے رہتے ہیں، کوئی درس سنتے ہیں تو سر مٹکاتے ہیں، ہاں بے شک کرتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت بدلتی ہی نہیں. ہم یہ قرآن بس قسم کھانے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہی نہیں ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنی باتیں یاد رکھتے ہیں اور کتنی باتیں یاد نہیں رکھتے ہیں. کیسے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھول سے ہو گیا، اور ہم اپنے گھر کا راستہ تو کبھی نہیں بھولتے، ہم اپنی گلاسز کو تو کبھی نہیں بھولتے، ہم اپنا موبائل بھول جائیں، لیکن جس سے ہمیں آنکھوں سے کم نظر آتا ہے وہ اپنی گلاسز نہیں بھولتا. پتہ چلتا ہے جو ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ اپنے موبائل بھی نہیں بھولتے، جن کی زندگی موبائل کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے، وہ اپنا موبائل بھی کبھی نہیں بھولے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمیں کون سی چیز دماغ پر طاری ہے، ہمارے دماغ پر کون سی چیز طاری ہے کہ جس کو ہم کبھی نہیں بھولتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے آرڈرز کو کیسے بھول جاتے ہیں، کیسے غلط ہماری نگاہیں استعمال ہو جاتی ہیں، کیسے کان، کیسے جلد، کیسے ہم کہیں غلط جگہ پر چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنا موازنہ کرنے کے لیے بڑی پیاری آیتیں ہیں. اگر یہ آیت کی شکل میں نہ ہوتی تو یقین جانیے ہم اس پہ بلیف نہیں کر سکتے کہ اللہ فرما رہے یہ سب چیزیں تمہارے اپنے خلاف گواہی دیں گی. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ہماری فیلنگ بتا رہے ہیں، تم نے سمجھا تھا اللہ بھی نہیں جانتے ہیں. کثیرم مما تعملون، بہت سی وہ حرکتیں جو تم عمل کرتے ہو تم ایسے چھپ چھپا کے کرتے تھے کہ گویا اللہ بھی نہیں جانتے ہیں. تو دیکھو آج تمہارے باڈی پارٹس بھی گواہی دے رہے ہیں. تو سوچو کہ پھر جس اللہ نے انہیں زبان دے دی وہ اللہ کی کیا شان ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار یہ عقیدہ دیا کہ دیکھو تم اللہ کے انڈر آبزرویشن ہو، تمہاری ایک ایک چیز. ایون سورہ قاف میں یہاں تک بتا دیا گیا کہ تم اپنے ورڈ کا کوئی لیٹر ابھی تو کہتے ہو تو تمہارا نوٹ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں تم کہتے کوئی بات میں سے کوئی حرف مگر نگہبان اسے لکھ لیتا ہے. کتنا بڑا کانسیپٹ
مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. اللہ آپ لوگوں سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكُمْ، اور یہ تمہارا ظن، یہ جو تم سمجھتے تھے کہ اللہ بھی کہاں جانیں گے اتنی ساری چیزیں، یہ جو تمہارا ظن تھا، الذی، وہ ظن جو، وہ گمان جو، وہ سوچ جو، ظننتم بربکم، جو تم نے سوچ رکھا تھا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، تمہیں برباد کر گیا، تمہیں ہلاک کر گیا. فاصبحتم من الخاسرین، پس آج تم ہو گئے ہو گھاٹا پانے والے. فَإِن يَصْبِرُوا، اب آج اگر تم صبر بھی کرو، برداشت بھی کرو، یا آج تم دھاڑے مار مار کے بھی رو لو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اب آگ ٹھکانہ ہے ان کا. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی فائل کلوز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ابھی بھی ٹائم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں ہر پل اللہ کی یاد طاری ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں کسی چیز کی یاد سدا رہے کہ ہم تھوڑی دیر روز اللہ کی کتاب کو سمجھنا شروع کر دیں. کم از کم میں نے تو یہی حل پایا، یہی وظیفہ مجھے تو ملا ہے قرآن سے، کہ اگر میں اور آپ روز تھوڑی دیر سمجھ کر قرآن پڑھیں گے تو جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے شر سے بچایا، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو روز تھوڑی دیر یا اللہ کے بارے میں وہ بڑے کنسرن تھے. تو انشاءاللہ اگر میں اور آپ بھی اللہ کی کتاب کو تھوڑی دیر سمجھیں گے تو یہ اللہ کی مدد غیب سے آئے گی کہ ہمیں اللہ کی یاد ہمیشہ طاری رہے گی. اور آپ دیکھیں کہ سائنس بھی یہی بتاتا ہے کہ جس کام کو آپ روز کرتے ہو وہ پھر آپ کا مائنڈ آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ کو خود عمل نہیں کرنا پڑتا. آپ کا دماغ آپ کو آرڈر دے گا کہ اب تم یوں کرو اور اب تم یوں نہیں کرو. اگر آپ روز کسی چیز کو سمجھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر خود اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کو بار بار رستے دیکھنے نہیں پڑتے. آپ کو پیڈل پر پیر آپ کب رکھتے ہو بریک کا اور کب آپ ریس دیتے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ بالکل پراپر اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں، آپ کا مائنڈ آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ کا دماغ آپ کو آرڈر دیتا ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم گناہ کے معاملے میں بھی اتنے یوز ٹو ہوں اللہ کی کتاب پڑھنے کے کہ ہمارا مائنڈ ہم کو آرڈر دے کہ یہ غلط ہے، تم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے، اور ہمارا مائنڈ ہم کو آرڈر دے اللہ کے حکم سے کہ تم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے، یہ تو تم کر سکتے ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دوست بنا لے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنا دے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ فرماتے ہیں اب آج صبر کرو یا نہ کرو، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر اب وہ توبہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں ہوگی ان کی توبہ سے کوئی فائدہ، کیونکہ اب انہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں دیا جا رہا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو.